السلام علیکم۔ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اسد بخاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آئیں ان سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ سادات کون ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں، یہ کہاں کہاں آباد ہیں، ان کی زبان کون کون سی ہیں، ان میں کتنی نسلیں ہیں اور انہیں اتنے عزت و احترام کی نظر سے کیوں دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کائنات کو تخلیق کی ہے، تو ان کی جو بی بی پاک فاطمہ سلام اللہ علیہ سے جو اولاد ہے ان کو سادات کہتے ہیں، اور آگے سادات سے ان کے ائمہ اور جو بھی ان کی اولاد ہوئی جو دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیل کر جنہوں نے دین کی تبلیغ کی، اس وجہ سے یہ پوری دنیا میں سادات جو ہے نا، دنیا کے ہر کونے میں سادات موجود ہیں۔ کاظمی، نقوی، باقری، بخاری، اور اس کے علاوہ مطلب زیدی ہیں، جعفری ہیں، بہت سے سادات جو جس امام کی اولاد سے ہیں، وہ جس بھی علاقے میں گئے ہیں، تو ان کی تکریم اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ خاص کرم یہ کیا ہے کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فاطمی اولاد سے قرار دیا، اور ان کے لیے بہت عزت اور احترام اور ان کے لیے خاص شکر گزاری کی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آل رسول سے پیدا کیا ہے۔ اور جس طرح درود پڑھتے ہیں سارے جتنے بھی مسلمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے نا یہ باعث برکت قرار دیا اور سب سے بڑی دعا قرار دی۔ شاہ صاحب، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں اور آپ بھی بھیجیں، اور اس درود کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی، اور اس درود میں آپ ان کی آل پر بھی سلام بھیجتے ہیں، تو آپ یہ جو ان کی اولاد ہے اس پہ سلام بھیجنے کی جو امپورٹنس ہے، اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ جی دیکھیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور درود شریف جب آپ نماز میں نہیں پڑھیں تو آپ کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے اپنے حضور پاک کو اتنی تکریم دی ہے، حالانکہ ان کا جو وجہ تخلیق کائنات ہیں اور ان کا مقام بلند و بالا ہے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور ان کے جو ہے نا آگے آل کو تکریم دی ہے، جس کی وجہ سے امت ہماری عزت کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آل رسول سے ہیں، مطلب سادات کا تکریم اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آل رسول سے ہیں، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں۔ شاہ صاحب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سادات جو ہیں نقوی ہیں، باقری ہیں، زیدی ہیں، کاظمی ہیں، بخاری ہیں، جعفری ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی قسم کے سادات ہیں؟ جی الحمدللہ اٹک میں بہت بڑی تعداد میں بخاری سادات ہیں، نقوی سادات ہیں۔ اصل میں بخاری بھی نقوی خاندان سے ہیں، ٹھیک ہے، امام نقی علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ امام نقی علیہ السلام کے جو بیٹے بخارا سے ہجرت کر کے آئے، پیر شیر شاہ سرخ جلال بخاری اچ شریف میں، ان کے بعد سے جو ان کی نیچے نسل ہے ان کو وہ بخاری سادات کہتے ہیں۔ بیسیکلی وہ بھی نقوی البخاری ہیں، ٹھیک ہے، نقوی بھی موجود ہیں، بخاری بھی ہیں، کاظمی بھی ہیں، حمدانی ماشاءاللہ ہیں، زیدی ہیں، جعفری ہیں، بہت سے سادات اٹک میں الحمدللہ، اور ٹھیک ٹھاک مراتب پہ ٹھیک ٹھاک انہوں نے دین کی خدمت کی ہے۔ عام طور پہ ایک سوال بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ پٹھان سادات کیسے، پنجابی سادات کیسے، سندھی سادات کیسے، بلوچی سادات کیسے، تو اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی اس پہ اس طرح ہے کہ اس کا تعلق کسی لینگویج سے نہیں ہے یا کسی قوم سے نہیں ہے۔ جو بھی سادات آل رسول جس جگہ گئے، جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ بخارا سے آئے شیر شاہ سرخ جلال بخاری، تو وہاں کی وہ فارسی بولتے ہیں، تو فارسی کی وجہ سے آپ کو پشتو بولتا ہے تو وہ پٹھان ہے، پنجابی جو سید بولتا ہے وہ پنجابی ہے، لیکن بیسک تو اس کا جو رشتہ ہے وہ آل رسول سے وہ ہے کہ اگر وہ بی بی پاک فاطمہ سلام اللہ کی اولاد میں سے آ رہا ہے تو اس کو سید کہا جاتا ہے۔
زبان اس کی کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ پنجابی ہو سکتا ہے، پٹھان ہو سکتا ہے، سندھی ہو سکتا ہے، بلوچی بولنے والا ہو سکتا ہے، دنیا کی کوئی زبان بولنے والا، یعنی ہمارے جو فیملی ہے وہ انگلینڈ امریکہ میں ہے، اگر وہ انگلش بولتے ہیں تو وہ مطلب ہے کہ ہے تو وہ سادات لیکن بولتے وہ انگلش ہیں، وہ پھر مطلب ہے انگلش تو نہ ہوئے، وہ مطلب ہے کہ ہوئے تو اسی نسل سے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے پنجابی اور پٹھان کی اس میں کوئی نہیں ہے، لینگویج ان کی ہو سکتی ہے لیکن جو بیسک ہے کہ اس کو سید ہونے کے لیے آل رسول سے ہونا، بی بی پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ کی اولاد سے ہونا لازمی ہے۔ ہمارے علاقوں میں عام طور پر بعض لوگ اپنے آپ کو سید تو کہلواتے ہیں لیکن دوسرے لوگوں کو سید نہیں مانتے، اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں عرب سے تو جب انہوں نے ہجرت کی، امام حسن امام حسین علیہ السلام کی اولاد، پھر آگے امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد، پھر امام محمد باقر علیہ السلام کی اولاد، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد، موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد، امام علی رضا علیہ السلام کی اولاد، امام محمد تقی علیہ السلام کی اولاد، امام علی نقی علیہ السلام کی اولاد، امام حسن عسکری علیہ السلام کی اولاد، جتنے بھی ان کی اولاد نے بعد میں دین کی ترویج کی تو وہ ساری دنیا میں وہ پھیل گئے۔ وہ جو گئے اس افغانستان کے یا پختونوں کے علاقے میں وہ فارسی بولتے ہیں، پشتو بولتے ہیں، جو پنجاب میں آئے وہ پنجابی بولتے ہیں، جو سندھ میں گئے وہ سندھی بولتے ہیں، جو بلوچستان میں گئے وہ بلوچی بولتے ہیں، لیکن بیسیکلی وہ اسی نسل سے آ رہے ہیں۔ ابھی آپ کسی پنجابی بولنے والے کو بولیں کہ یہ پنجابی ہے تو یہ سید کیسے ہو گیا، وہ مطلب اوپر سے سید آ رہا ہے، جس علاقے میں رہ رہا ہے اس کی زبان اسے آ گئی، اس زبان میں اس نے لوگوں کو جو دین کی تبلیغ کی ہے، ٹھیک ہے، اسی زبان میں کرنی تھی تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ وہاں آ گئے۔ کیا میں آپ کی یہ بات صحیح سمجھاؤں کہ سادات کی زبان کوئی بھی ہو سکتی ہے، اردو بھی، پشتو بھی، پنجابی بھی، سندھی بھی، سرائکی بھی، فارسی بھی، انگلش بھی، جرمنی بھی، جپنی بھی؟ جو حضور کی اولاد سے ہے وہ سید ہی کہلائیں گے، لینگویج وہ جو مرضی ہے بولیں، وہ سید بھی ہو سکتے ہیں، مطلب ہے پنجابی بھی ہو سکتے ہیں، وہ پٹھان بھی ہو سکتے ہیں، وہ سندھی بھی ہو سکتے ہیں، وہ بلوچی بھی ہو سکتے ہیں، لینگویج ان کی کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن شجرہ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے۔ اور سادات کے پاس میں کیونکہ بخاری سادات ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ہمارا اچ شریف میں شجرہ پڑا ہوا ہے، سادات کی جتنی نسلیں ہیں، جتنے شجرے، جتنی لڑیاں آ رہی ہیں جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں جہاں جہاں بھی ہیں، ان کا باقاعدہ مروجہ شجرہ موجود ہے کہ وہاں سے وہ کتنے بھائی تھے، کیسے آئے، ان کی اولاد کہاں کہاں ہے اور کس کس علاقے میں وہ جو ہے نا خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس طرح ہمدانی سادات ہیں، ان کے پاس اپنے شجرے موجود ہیں، نقوی سادات کے پاس اپنے موجود ہیں، بلکہ ہمارے ہاں یہ ایک مروجہ مطلب قانون ہے کہ اگر کوئی سادات کسی کا رشتہ لے کر جائے گا جس کو وہ نہیں جانتا ہے تو وہ پہلے اس کی تصدیق کرے گا، وہ اپنا شجرہ دے گا کہ میں فلاں شجرے سے ہوں، اس کی تحقیق کریں گے تو پھر رشتہ دیں گے۔ شاہ صاحب جیسے کہ فرماتے ہیں کہ سادات کو آپ نے صدقہ اور زکوٰۃ نہیں دینا کیونکہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے گڑ کی چائے جو ہم بناتے تھے اور اس کے اوپر جھاگ ہوتی تھی، اس کو چھان کے پھینک دیا جاتا تھا، یعنی وہ ایک خراب چیز تھی جو آپ نے سادات کو نہیں دینی، بلکہ آپ نے اپنے حلال اور اچھی کمائی سے ان کو کوئی اچھی چیز دینی ہے اور اس کو خمس کہتے ہیں، جس سے سادات کی عزت اور تکریم کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ ویسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ظاہر ہے مرتبے والا وہ ہے کہ جو متقی یا پرہیزگار ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی کو کسی پہ کوئی فوقیت نہیں، لیکن وہ ہے تو تقوی کی بنیاد پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کنسیپٹ میں جو کہہ رہے ہیں سادات کی تکریم، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سادات پہ صدقہ حرام کیا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پرائر کیا ہے کہ ان کا کام ہی بیسک یہ ہے کہ وہ دین کی تبلیغ کریں اور آخر تک۔ اور حضور پاک نے یہ فرما دیا ہے، حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ 2 گراں قدر چیزیں آپ میں چھوڑ کے جائیں، قرآن اور میرے اہل بیت، میری عطرت، میری اولاد، یہ حوض کوثر تک میرے پاس اکٹھے آئیں گے۔ آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا میسج دیں گے؟ امت مسلمہ کے لیے تو یہ میسج ہے کہ اصل جو ان کی طاقت ہے وہ ہے ایمان، اتحاد اور تنظیم، جیسے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس کی ہماری ابھی پاکستانی قوم کو اشد ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ اگر جڑیں گے، دیکھیں
کہ جو بھی ایک فرمان ہے کہ جو دنیا کے حالات سے جو مسلمان غافل ہوگا نا وہ دشمن کا خاموش لشکر ہے. اس وقت ان کو مطلب ساری قوم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, بوسنیا میں کیا ہو رہا ہے, چیچنیا میں کیا ہو رہا ہے, پوری دنیا میں کشمیر کے ساتھ دیکھیں کتنے بڑے مظالم ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ امت میں اتحاد نہیں ہے. ٹھیک ہے, امت کا اتحاد سب سے پہلے ہے. ہمارے لیے ایمان, اتحاد اور تنظیم, ٹھیک ہے, یہ بیسک چیز ہے جن کو ہم نے مطلب ان پہ عمل نہیں کیا, اور اسی وجہ سے ابھی فی الحال قوم کی حالت یہ ہوئی ہے کہ وہ مطلب پوری دنیا میں دیکھ لیں جو مسلمانوں کی حالت ہے, جو مراکز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ مکہ مدینہ کے خادمین حرمین شریفین, وہ مطلب ہے ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے اور کیسا ہے, عرب امارات کا کیسا ہونا چاہیے, دنیا میں جتنے مثلا قطر ہو گیا, باقی جتنے بھی ممالک ہیں, پاکستان کا کردار دیکھیں, ایران کا کردار دیکھیں, افغانستان کا کردار دیکھیں, سارے مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں آخری وقت ہے, مطلب جس کو ملمت الکبریٰ حضور پاک نے اپنے اس میں فرمایا تھا, وہ نشانیاں تقریباً ظاہر ہو چکی ہیں, مطلب ہے بہت زیادہ قریب بھی ہیں. تو ہم اس بڑی جنگ کے دھانے پہ کھڑے ہیں, اور اگر ہم بھی اب بھی نہیں سمجھیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہی حافظ ہے اس قوم کا. تو پیغام میرا یہ ہے کہ بس ایمان, اتحاد اور تنظیم. ایمان, اتحاد اور تنظیم, یہ تھے اسد بخاری صاحب. کوشش کروں گا کہ مزید علماء اور ائمہ سے اسی سلسلے میں معلومات لے کر آپ تک پہنچاؤں. اگر آپ کے پاس اس موضوع پر کوئی معلومات ہیں تو میرے واٹس ایپ 033333333199 پہ ضرور بھیجیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.